رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ پانی کی بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہی تھیں۔ راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی ندا کی آنکھیں کسی ابر پوش آسمان کی طرف سے گھنگرچ کی منتظر تھیں۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چارسو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ انوکھا اور نرالا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوموں کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات بے شمار معجزات رونما ہوئے جو دیگر اسلامی اور تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں۔ نبی کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آئیں اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال انعام و کرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا۔ اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت جو کہ عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عربوں کی کتابوں میں لکھے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت بی بی آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس رات میں گھر میں ہر طرف روشنی ہی روشنی پاتی تھی اور محسوس کرتی تھی جیسے ستارے پاس سے پاس ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر نہ گر پڑیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین سے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں سے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تصدیق کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد پر جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارک لے کر گئے، اور یہی کچھ
آبی جانوروں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کفر کے ایمانوں میں زلزلہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے قبل وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ کعبہ کے ارد گرد تمام بڑے بت لات، منات، عزا، حبل سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں خصوصاً زرتشتیوں کی تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ اس رات تمام بت گر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 گنگرے گر پڑے، بحر کبریا کا پانی خشک ہو گیا، آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی، ایک لمحے کے لیے اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس کی پوجا کرتے تھے۔ کیسر اور کسرا کے محل میں زلزلہ آیا۔ پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور خوبصورت سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور یہ کمنٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہونا چاہیے۔